سلام اظہار مزاحی کے ساتھ آج اسلام آباد میں بہت زبردست موسم ہے اور بادل چھائے ہوئے ہیں اور گرمی بھی نہیں ہے، تو یہ باہر بیٹھنے کا ایک دن ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے گلگت بلتستان میں اور چترال میں ہمارے علاقے میں ٹورزم کو کیسے ہم فروغ دے سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو علاقہ ہے وہ ایک یونیک لینڈسکیپ ہے۔ قدرت نے ہمیں ایک بہت ہی بے مثال ایک دولت سے ہمیں مالا مال کیا ہے۔ جو ہمارا علاقہ ہے پہاڑی سلسلوں کا، 3 بڑے پہاڑی سلسلوں کا جو ہے نا سنگم ہے، اور جو ہے نا چائنا ہے، دوسری سائڈ پہ سنٹرل ایشیا ہے، ساؤتھ ایشیا ہے، تو اس کے بیچ میں ہم لوگ بیٹھے۔ تو ٹورزم کے جو بڑے بڑے مسئلے ہیں وہ آپ کو پتہ ہیں۔ وہ ایک تو یک بعد دیگر پاکستان میں جو مسائل آئے، ایٹم بم کے دھماکے سے لے کے ٹیررزم سے لے کے مختلف وجوہات کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہمارا ٹورزم پوٹینشیل جو ہے نا وہ اجاگر نہیں ہو سکے۔ لیکن ابھی اس حکومت نے خاص کر گلگت بلتستان کی جو حکومت ہے اس میں جو ہمارے چیف منسٹر صاحب ہیں وہ بڑے ڈائنامک ہیں، اور چونکہ انہوں نے دنیا دیکھی ہے اور ویسٹ میں بھی رہے ہیں اور پرائم منسٹر کے ساتھ بہت کلوز ہیں، تو انہوں نے ٹورزم کو، خاص کر ایکو ٹورزم ڈیسٹینیشن کو جو ہے نا اپنی ایک اولین ترجیح رکھی ہے۔ اور ہم جو پروفیشنل لوگ ہیں ہم 100% ایگری کرتے ہیں کہ یہ ٹورزم کا جو پوٹینشیل ہے اس میں بہت گنجائش ہے۔ تو اس میں جو بڑے بڑے جو رکاوٹیں ہیں، مثال کے طور پر ایئر ٹرانسپورٹیشن، ابھی لاہور سے اسکردو کی فلائٹ ہوگی ڈیلی بیسس پہ، اور اسکردو ایئرپورٹ کو بھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنانے کی بھی بات ہو رہی ہے۔ ٹیکنالوجی موجود ہے، صرف اس میں پولیٹیکل ول چاہیے اور وسائل چاہیے۔ اور تو جو ٹورزم اوریجنیٹنگ کنٹریز ہیں جس طرح جرمنی ہے، جاپان ہے، وہاں سے ڈائریکٹ فلائٹس آ کے اسکردو لینڈ کر سکتی ہیں، اور جو ہے نا وہ پاکستان کے جو اتنے وسیع علاقے میں ٹریول کر کے وہاں پہنچنے کے بجائے ڈائریکٹ اسکردو میں لینڈ ہو سکتی ہے۔ تو اس کو ہمیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں جس طرح چائنا کا یہ جو رجحان ہے، چائنا کا جو کرنٹ پریزیڈنٹ ہے اس کا یہ ایک بہت بڑا ویژن ہے کہ وہ جو ہے نا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ذریعے وہ دنیا کو کنیکٹ کرنا چاہتا ہے۔ اور میں بڑا حیران ہوا کچھ سال پہلے جب میں نے سنا کہ چائنا جو ہے نا ایک فاسٹ ریل لنک بلڈ کرنا چاہتا ہے، چائنا سے امریکہ تک، یعنی چائنا سے رشیا سے الاسکا سے نیچے جو ہے نا وہ بیرنگ سی، رشیا اور الاسکا کے بیچ میں وہ سمندر کے نیچے ایک جو ہے نا ٹنل بنا کے الاسکا سے پھر مین لینڈ USA میں۔ تو اسی طرح چائنا میں جو ہے نا تاشقرغن کے علاقے میں ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن رہا ہے۔ بہت جلد جو ہے نا ٹنلز بنیں گی، اور جو ہے نا کراکرم ہائی وے جو ہے نا سے متعلقہ بہت سے اور روڈز ہوں گے۔ شوٹنگ نالا ہے اس کا ٹنل بنے گا، ہمارا علاقہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جڑ جائے گا۔ تو ہمیں اس وقت جو کرنا چاہیے وہ یہ کرنا چاہیے، اور بہت سے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے لوگ باہر کے لوگ آ رہے ہیں زمینیں خریدنے اور ہوٹل بنانے کے پروگرامز بنا رہے ہیں، ریزورٹس بنانے کے پروگرامز بنا رہے ہیں۔ تو اس معاملے میں ہماری جو ذمہ داری ہے، جو ہم ڈیولپمنٹ کے لوگ ہیں، شہری ہیں، جو سیاسی نمائندے ہیں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ایسے کاوشیں کریں کہ جس سے جو ٹورزم کو جو فائدہ ہے وہ صرف باہر کے لوگوں کو ہونے کے بجائے یا چند لوگوں کو ہونے کے بجائے وہ سب لوگوں کو اس کا فائدہ ہو۔ اس کا ایک جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے جو ہمارے CM نے اپنی پالیسی میں واضح کیا ہے کہ ٹورزم میں ایٹ لیسٹ 3 پروڈکٹس جو ہے نا وہ ان کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک جو ہے نا وہ گلگت بلتستان کے ہر ڈسٹرکٹ میں ایک جو ہے نا ریزورٹ کم از کم بننا چاہیے، اور وہ اس کی ملکیت کوشش ہو کہ وہ پبلک پرائیویٹ کے تھرو ہو اور مقامی لوگوں کی اونرشپ ہو۔ دوسرا جو ایک طریقہ ہے ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے اور مقامی لوگوں کو اس سے فوائد دینے کا، وہ یہ ہے کہ یہ جو ولیج گیسٹ ہاؤسز ہیں یا ایکو ڈیسٹینیشنز ہیں ان کو فروغ دی جائے، اور اس سے ریلیٹڈ جو بھی سکلز ہیں، جو ہاسپٹالٹی مینجمنٹ کے سکلز ہیں، وہ مقامی ینگ لوگوں
لوگوں کو وہ تربیت دی جائے. اور آلریڈی یہ ہمارے لوگ ٹورزم کے شعبے سے منسلک ہیں اور وہ کافی تجربہ بھی رکھتے ہیں, مگر اس میں مزید جو ہے نا مدد کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر ہمارے علاقے میں ایک ٹورزم ہاسپٹالٹی ٹریننگ سینٹر کا ہونا مسٹ ہے, تاکہ ہم اپنے یوتھ کو ہم ٹرین کریں. اور یہ جو دنیا کنیکٹ ہو رہی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے, اس سے جو ہے نا اپنے علاقے کو ہم مارکیٹ کر سکتے ہیں. اب مثال کے طور پر میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں, یار وہ تھوڑا میرا مذاق بھی اڑاتے ہیں, میں کہتا ہوں یار ہم جب مل کے جماعت خانہ بنا سکتے ہیں, مسجد بنا سکتے ہیں, تو ریزورٹ کیوں نہیں بنا سکتے؟ وہ بھی ہمیں کرنا چاہیے, کیونکہ ہم نے جو ہے نا اگر اس علاقے میں کے جو وسائل ہیں قدرت نے جو ہمیں دیے ہیں اس سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے, تو ہر گاؤں میں ہمیں ایک کامن ریزورٹ ہونا چاہیے. بے شک ہم اس کو جو ہے نا ہم کولیکٹیولی مینیج نہ کریں, مگر ایک ریزورٹ بنائیں تو صحیح. مثال کے طور پر میرا گاؤں حیدرآباد ہے, بہت خوبصورت گاؤں ہے, ناصر آباد ہے, رکا پوشی کے بالکل سامنے ہے. تو وہاں پہ ایسے ریزورٹس بنائے جا سکتے ہیں. استور ہے مثال کے طور پر, جہاں ونٹر ٹورزم کے بہت مواقع ہیں. غزر ہے, دیامر ہے, تو ہر اسکردو ہے, شگر ہے, خپلو ہے, یعنی ہمارے پاس ایسے خوبصورت جگہ ہیں جہاں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ مقامی لوگ جو ہے نا وہ انویسٹ کریں, لوکل کمپنیاں بنائیں اور جو ہے نا ایکوٹی ڈالیں. اور حکومت جو ہے نا اس نئی پالیسی کے تحت بہت رعایتی جو ہے نا قرضے دے گی. اور اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ لوگ اپنے گیسٹ ہاؤسز بنائیں, فیملیز مل کے بنائیں, بھائی بہنیں مل کے ایک کمپنی بنائیں, اور گاؤں کے لوگ مل کے نا جو ہے نا ایک ریزورٹ بنائیں. اور پورے گاؤں کو اگر وہ جس طرح ایک ٹوٹل ایکو ٹورزم ولیج بنانا چاہتے ہیں, تو اس میں بھی حکومت جو ہے نا مقامی حکومت جو GBA کی حکومت ہے وہ اس کے پاس وسائل ہوں گے, اور وہ ٹیکنیکل اسسٹنس بھی دے گا اور فنڈنگ بھی دے گا اور قرضے بھی دے گا. تو آپ ایک ٹوٹل ولیج کو ایک ایکو ولیج ڈکلیئر کر سکتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے نا اسی حساب سے ایک بہترین انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوگا, اور لوگوں کے پاس وہ سکلز آئیں گے, انٹرنیٹ کے ذریعے مارکیٹنگ ہوگی, اور ہم اپنے علاقے میں جو ہے نا ہائی اینڈ اور ذمہ داری والا ٹورزم ہم پروموٹ کر سکتے ہیں. اور اپنے ہی علاقے میں, اپنے ہی گاؤں میں بیٹھ کے, گھر میں بیٹھ کے ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ای کامرس میں شامل ہو سکتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی, اور انشاءاللہ اس پہ مزید بات کریں گے. شکریہ.